یہ ہے فیروز ابو لولو. اس کو باقی فارسی سپاہیوں کے ساتھ نہاوند کی جنگ میں بندی بنایا گیا تھا. تب سے یہ میرے ساتھ تھا اور جب میں مدینہ واپس آیا تو اس کو بھی اپنے ساتھ لے لیا. یہ گولہ پھینک بنانے کے کارخانے میں کام کرتا تھا. اپنی روز کی کمائی سے 4 درہم مجھے دیتا اور باقی خود رکھتا تھا. واللہ کوئی بھی اس کی طرح گولہ پھینک نہیں بنا سکتا. یہ ایک ماہر نقاش اور تراشنے والا بھی ہے اور اس کے ہاتھوں کے ہنر کا تو کوئی جواب ہی نہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے قاتل ابو لولو فیروز سے پہلی ملاقات تھی. ابو لولو فیروز فارس کے ساتھ جنگ میں سپہ سالار ہرمزان کے ساتھ گرفتار ہوا تھا. کاش میں بھول پاتا لیکن یہ ممکن نہیں. جب میں باہر آ کر اپنے چاروں طرف دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میرے دل میں کسی نے آگ بھر دی ہو. میرا غم اور بڑھ جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ان مسلمانوں نے ہماری عبادت گاہوں کو آگ سے بھر ڈالا. میں نے خود کو ان کے حوالے کیا. مسلم نہیں ہوں. کاش میں نہاوند کی جنگ میں ہی مر گیا ہوتا. یہ دن دیکھنے سے پہلے ہے جب سے فارس ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے. مجھے لگا کہ پاک آگ نے پہلے ہی آگاہ کیا کہ ہمارا ملک ختم ہونے والا ہے. نکل جاؤ یہاں سے. تم مجھے بلگلا رہے ہو. معاف کرنا مالک، میں نہاوند کی فوج میں بس ایک سپاہی تھا، مگر آپ عظیم سپاہ سالار الہرمزان، تستر اور آواز کے امیر، آپ کیسے اسلام میں آنے کو راضی ہو گئے؟ تم جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو فیروز؟ میں اور کسی سے نہیں کہہ سکتا مالک. جب بھی میں ان اربوں کو دیکھتا ہوں تو میرے دماغ میں اربوں کی وہ پرانی صورت یاد آ جاتی ہے. یہ جنگلی عربی، ان کے بادشاہ بھی ہمارے بادشاہوں کے یہاں نوکر ہوا کرتے تھے اور آج یہ ہمارے رہنما ہیں. کہتے ہیں یہ فیروز ابو لولو ہے، المغیرہ ابن شبہ کا خادم. ابو لولو فیروز سپہ سالار ہرمزان کو بتاتا ہے کہ وہ عربوں سے کتنی نفرت کرتا ہے. اے اللہ، دنیا کی اس دولت سے مجھے نہ تو اتنا زیادہ عطا کرنا کہ میں اپنی حدوں کو بھول جاؤں، اور نہ اتنا کم عطا کرنا کہ میں اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاؤں. اور انصاف بھی. کیا ہم یہاں رکیں گے یا امیر المومنین؟ آپ کس لیے رو رہے ہیں یا امیر المومنین؟ میں شکر گزار ہوں اس مالک کا، اور مجھے اپنی آزمائش کا بھی ڈر ہے. لا الہ الا اللہ العلی العظیم. وہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے. اس وادی میں اپنے آپ کو غل خطاب کے اونٹ چلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. وہ بہت غلیظ اور سخت انسان تھے، مجھ پر بہت زیادتی کرتے تھے اور مجھ کو مارتے پیٹتے تھے. مگر آج میرے اور اللہ کے درمیان کوئی بھی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ آپ کے بعد والے خلیفاؤں کو بھی توفیق دے امیر المومنین. مجھ پر الزام نہ لگاؤ ابو الحسن. واللہ جس نے رسول اللہ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر ایک بھیڑ بھی یہاں سے غلط طریقے سے عراق پہنچی، مجھے ڈر ہے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری عمر کی ہوگی. اور اگر غلطی سے بھی کوئی گھوڑا عراق سے آیا تو ڈر ہے کہ اللہ سوال کرے گا کہ کیوں تم نے اسے واپس نہیں بھیجا. اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہتھیاروں کی ضرورت ہر جگہ ہے. یہاں کی شمشیری تلواریں فارسی ملکوں تک پہنچ گئیں. واللہ کیا تم نے اس خنجر کو زہر میں ڈبویا ہے؟
हथियार वही करते हैं जो उनके मालिक हुक्म देते हैं। अबू लोलू फिरोज ने जहर में बुझा हुआ दो धारी खंजर तैयार कर रखा था। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? दूर हो जाओ मुझसे, दूर हो जाओ। और आखिरकार वो दिन आ जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग अपनी सफों को सीधा कर लें। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु फजर की नमाज के लिए मस्जिद में आते हैं। सभी लोग सफे सीधी कर लें, अल्लाह आप पर रहम करे। अबू लोलो बुगल में जहर में बुझा हुआ खंजर छुपाए अंधेरे का फायदा उठाते हुए पहली सफ में खड़ा हो गया। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन। और जैसे ही ऐसे मौका मिलता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अय्युहल लाईन। वो धोखेबाज अलमुगीरा की शिकायत लेकर आया था कि वो उस पर ज्यादती करता है। मैंने उसके लिए खैर की। अब्दुल्ला इब्न उमर, मैं यही हूँ अब्बा जी, यही हूँ आपके पास। खुद को कमजोर न करना। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि रसूल अल्लाह के शहर में मुझे शहादत दे। अल्लाह ने मेरी सुन ली। उम्मुल मोमिनीन आयशा के घर जाओ और उनसे कहो उमर ने अपना सलाम भेजा है। अमीरुल मोमिनीन न कहना। अब मैं मोमिनों का अमीन नहीं रहा। कहना उमर इब्न अल खत्ताब ने इजाजत मांगी है कि वो अपने दोनों साथियों के साथ दफन होना चाहते हैं। हम आपकी सलामती की दुआ करते हैं अमीरुल मोमिनीन। आपने इस्लाम को मजबूती दी है और सारी दुनिया में इंसाफ कायम किया है। वो इंसान मगरूर है जो तारीफ के लिए काम करता है। मैं रसूलुल्लाह का साथी हूं और वो मुझसे खुश थे। मैं अबू बकर का साथी हूं, उनकी इताअत की। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के आखिरी वक्त में लोग आपको हौसला देते हैं। इससे ज्यादा खौफ मुझे कुछ न था कि मैं आप लोगों का हाकिम हूं। मैंने चाहा कि अल्लाह उस वक्त उठाए कि न मेरे खिलाफ कुछ हो और न मेरे लिए। और अब जब मेरा वक्त आ चुका है तो मैं इस वक्त में मैं मुसलमानों के लिए वसीयत करना चाहता हूं ताकि मेरे बाद इनमें आपस में ना इत्तेफाकी पैदा ना हो जाए। मैं राय देना चाहता हूँ आप किसे तैनात करें अमीरुल मोमिनीन। खुद आपका जानशीन अब्दुल्ला इब्न उमर। ये बात अल्लाह को नागवार गुजरेगी। वल्लाही हमने कभी हिकमत नहीं चाही। उमर के खानदान को इसमें न डालें। पता नहीं उमर अल्लाह को जवाब दे पाएगा भी या नहीं। अगर हमने सही किया तो अल्लाह उसका असर देगा
اور اگر غلطی کی تو ساری خطا ہماری. اس کنبے کو جوڑنے کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے، اور اس کی عوض میں مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، نہ ہی میرے خاندان کو. میں نے کسی لالچ کے تحت یہ کام نہیں کیا. اب میں باقی کی ذمہ داری آپ 6 لوگوں پر چھوڑ کر جاتا ہوں. مشورہ کریں. میں جانتا ہوں اللہ کے نبی آپ لوگوں سے بہت خوش تھے. عثمان، والی، طلحہ، الزبیر، عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن ابی وقاص، آپ لوگ مل کر ایک ساتھ مشورہ کریں اور آپس میں سے کسی ایک کو چن لیں. آپ 3 دن کا وقت لیں تاکہ صحیح فیصلہ لے سکیں، اور چوتھے دن آپ میں سے خلیفہ ہونا چاہیے. ہم سمجھ گئے اور اطاعت کریں گے امیر المومنین. جو بھی میرے بعد خلیفہ بنتا ہے وہ اللہ کا خوف رکھے کہ اپنے لوگوں کو معاشرے پر ترجیح نہ دے. وہ ان مہاجروں کا خیال رکھے جو پہلے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور انصار کا بھی اچھے سے خیال رکھیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کریں. یہ انصار وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو خاک میں ملا دیا اور ہمارے لیے فتح لے کر آئے. صحرا کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ یہی اسلام کی اصل جڑ ہے جن پر اسلام مضبوطی سے ٹکا ہے. مجھے امید ہے کہ غیر مسلموں کا بھی مسلم ریاستوں میں اچھے سے خیال رکھا جائے گا. ان پر وہ شرائط نہ لگائیں جو صحیح معنی میں وہ دے نہیں سکتے. میری سب سے اپیل ہے کہ مسلم معاشرے پر رحم کے لیے دعا کریں، بڑوں کے ساتھ عزت سے پیش آئیں اور چھوٹوں کو صحیح راستہ دکھائیں. علماء کی رائے کا احترام کریں اور لوگوں پر سختی نہ کریں، اور ان کو ان کی مال غنیمت سے دور نہ رکھیں ورنہ ناراضگی کا سبب بنے گا. مال غنیمت کو صرف امیروں میں نہ تقسیم کریں. لوگوں کے لیے اپنے دروازے کبھی نہ بند کریں ورنہ طاقتور کمزوروں کا حق دبانے لگیں گے. هذه وصيتي إلى من يخلفني، وأشهد الله عليه.